انا پاکستان میں نا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ایک برادری سسٹم ہے. کوئی جاٹ ہے تو کوئی راجپوت ہے, کوئی بٹ ہے تو کوئی چودھری ہے تو کوئی ارائی ہے تو کوئی یہ ہے تو وہ ہے. جب آپ برادریوں میں بڑے ہوتے ہیں نا تو یہ ڈس آرڈر آپ کا بچپن سے بننا ہوتا ہے. امی شروع سے کہتی ہیں نہیں وہاں پہ تیرا ناک کٹ, میری ناک کٹ جائے گی برادری میں. میرے ہر تیسرے دن کوئی فوتگی ہوتی ہے تو شادی ہوتی ہے. پاکستانی یوتھ کا لائف سٹائل ہے یہ, برادریوں کو خوش کرنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر, مجھے پوچھنا تھا سر, آپ نے فرقے کی بات کی, میرے ٹاپک سے ہی ریلیٹڈ ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ جیسے کہ میں بھی اس چیز کو بولتی ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو کسی فرقے سے ٹیگ نہیں کیا کبھی بھی, بٹ دا وے میں پرے کرتی ہوں جس طریقے سے نماز, تو مجھے ٹیگ کر دیا جاتا ہے کہ آئی ایم اے وہابی. ٹھیک ہے, اب مجھے اس طریقے سے ٹیگ کر دیا گیا. اب میں کسی ایک فرقے کو اسپیشلٹی نہیں دیتی شروع سے ہی. تو لوگ کہتے ہیں کہ اب تم سالوکیت کا ہی فرقہ اپنا رہی ہو, کیونکہ تم نہ ان کو بول رہی ہو نہ ان کو بول رہی ہو. تو یہ جو کانٹرڈکشن ہوا, تو یہاں پر بہت ساری چیزیں ہوئی. جیسے کہ اگر میں اپنی شادی کی بات کروں اور میں اپنے پریفرنسز یہ رکھوں کہ میرے پریفرنسز یہ ہے کہ عقیدہ ایسا ہونا, لڑکے کا عقیدہ کریکٹ ہونا, تو یہاں پر بھی فرقے کی بات آ جاتی ہے. تو مجھے یہاں پہ نہیں بول کر بھی اہل حدیث کا ٹیگ لگا دیا گیا, اور اہل حدیث نہیں بولتے لوگ, وہابی بولتے لٹرلی. تو میں نہیں چاہتی تھی شروع سے بھی کبھی میں اپنے آپ کو ٹیگ کروں, بٹ آئی ایم سراؤنڈیڈ بائی پیپل ہو آر لائک تم نہیں مان رہی, یا تو تم عاشق رسول والی بات کر رہی ہو تو تم بریلوی ہو گئی ہو, نہیں تو تمہیں ایسا لڑکا چاہیے جو بالکل کٹر اہل حدیث ہو. تو مائی کویشچن از کہ جب مجھے پتا چلا, میرا پرپز کلیئر ہوا, اینڈ اٹس بین سو لانگ کہ میں اس چیز پہ اسٹرگل کر رہی ہوں. پھر ایسا ہوا کہ میں نے جب حروف اور تجوید کی اپنی کلاسز شروع کری, تو صرف بریلوی نہیں, جن کے بچے بریلوی تھے وہ نہیں, ہر طرح کے بچے, ہر جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یا دیوبندی کہتے ہیں, ان سب کے ہر طرح کے بچے میرے پاس آنے لگے پڑھنے کے لیے. میں بہت زیادہ وہ ہو گئی کہ مطلب سوال پہ آئیں گے آپ جلدی. اچھا جی جی جی, سوال میرا کنورٹ کریں سوال کی طرف. جی میرا کویشچن یہی ہے کہ تو یہ لوگ کیوں بولتے ہیں کہ میں سالوکیت کے اس میں چلی گئی ہوں. تو لوگ نہ مجھے اس طرف کا بول رہے ہیں نہ اس طرف کا بول رہے ہیں. اف آئی ایم ناٹ بینگ بائزڈ اباؤٹ ون فرقہ, تو میں پھر کس طریقے سے اس کو بولوں گی, اور میں کس طریقے سے اپنا آئیڈیل لائف پارٹنر چنوں گی اگر میں عقیدہ ایسے رکھ رہی ہوں. تو لوگ یہی بولتے ہیں نا کہ تم وہاں بھی ہو, تم وہابیوں میں ڈھونڈو, بٹ مائی فیملی از. تو مجھے کیا کرنا چاہیے, واٹ ول بی گوئنگ, مطلب میرا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے اس سے ریلیٹڈ. بھائی جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ایکچولی سو آئی تھنک اٹس دی فائنسٹ کوسچن اے گرل کین آسک می. ٹھیک ہے, آئی ہوپ یو آر لسننگ ناؤ. آپ کا صرف ایک نیکسٹ اسٹیپ ہے, بڑا مشکل اسٹیپ ہے مگر شروع کرنا ہے. یہ جو آپ پیپل بول رہی ہیں نا, کم از کم 15 دفعہ آپ نے بولا لوگ, یہ اس فرقے سے باہر آ جائیں. اب جو لوگوں کو فکر کرنے والا فرقہ ہے, بعد میں بریلوی اہل حدیث ہو جانا. جب مسلمان اللہ کی طرف منہ کرتا ہے تو انسان بلر آؤٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اف یو کی ناٹ بلر پیپل, تو پھر آپ کو لوگوں کا ڈر زیادہ ہے, اللہ کا ڈر کم ہوا ہے. لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو, لوگ ہی کہیں گے اہل حدیث ہو گئے, نماز ایسے پڑھ رہی ہوں. لوگ بتائیں گے کہ آپ کیا ہیں, یا اللہ بتائیں گے کیا ہے نا. ٹھیک ہے, لوگوں سے اوبلیویس ہونا مسلمان عورت اور مسلمان مرد کا پہلا سٹیپ ہے. جب تک آپ لوگوں کی فکر کرتی رہیں گی تب تک آپ اسلام سے دور جاتی رہیں گی. مقصد تو بہت چھوٹا سا دور کا معاملہ رہ گیا, چھوٹا نہیں. مقصد از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ورڈ فار یو. Right now, this is a psychological disorder. It's a weakness. You're too much into what people are going to say. لوگ کیا کہہ رہے ہیں. یہ طاقت آپ کو اپنے طور پہ لے کے آنی پڑے گی. کوئی دوسرا انسان آپ کو نہیں طاقت دے سکتا. یہ جتنے مرضی میں آپ کو لیکچر دے دوں, اس سے کچھ نہیں ہونا. مگر آپ کو میں بتا دوں, آزادی صرف قرآن پاک کے اندر ہے, اور قرآن پاک نے سب سے پہلے اس بیماری کو آگے توڑا کہ تم لوگوں کے ڈر سے یہ بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی کہہ دیا تھا, نبی علیہ السلام کو آپ کی میری کیا اوقات ہے. ٹھیک ہے, حضرت زینب بنت جحش سے حضرت زید کی شادی ہوئی تھی. جب ان کی طلاق ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ جو تھے وہ مشہور تھے کہ نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں, کیونکہ انہوں نے ان کو اڈاپٹ کیا تھا ایز اے سرونٹ. بٹ کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے تو اس دور میں عرب اسی القاب سے بولتے تھے کہ یہ ابو زید کے نام سے کہتے تھے نبی علیہ السلام کو. تو عرب کا کلچر تھا. جب ان کی طلاق ہو چکی تھی, نبی علیہ السلام کی وہ زوجہ ہیں جن کا نکاح خود اللہ نے پڑھا ہے قرآن پاک میں. ٹھیک ہے, دنیا میں نہیں نکاح پڑھا گیا زینب کا. اور عرب چیخیں مارنا شروع ہو گیا کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر رہا ہے.
کیونکہ وہ تو اس کو بھی بیٹا کہتے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بتاؤں گا کون بیٹا ہے, آپ بتائیں گے کون بیٹا ہے. بیٹا تو میں دیتا ہوں, ہمیں تو پتہ ہے پروسیس کا. ماں باپ کیا بیٹا پیدا ہوتا ہے, کسی کا بیٹا لے کے نہیں بیٹا بن جاتا, ٹھیک ہے. سو اس وقت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ دوڑائی کہ عرب کے حالات کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نگاہ بھی نہ دوڑا, کسی کی کوئی ٹینشن نہیں لینی, میرا حکم آ گیا بس. لوگ کچھ نہیں ہوتے, لوگوں کی کوئی اوقات نہیں اللہ کے حکم کے آگے, ٹھیک ہے. سو نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے اس طریقے سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, ٹھیک ہے. لوگ, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, لوگوں سے نہیں ڈر سکتا ایک مسلمان. لوگ کیا کہیں گے, ہندوؤں کی بیماری ہے, لوگ کیا کہیں گے, گوروں کی بیماری ہو سکتی ہے, لوگ کیا کہیں گے, چائنیز کی بیماری ہو سکتی ہے, کیا پتا ان کے کلچر میں بھی ایکسیپٹیڈ ہو, ہے نا, کیونکہ کلچر ہے. پاکستان میں نا ایک مسئلہ ہے نا, آپ کا نام مجھے پہنچا نہیں, سو انم پاکستان میں نا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ایک برادری سسٹم ہے. کوئی جاٹ ہے تو کوئی راجپوت ہے, کوئی بٹ ہے تو کوئی چودھری ہے تو کوئی ارائی ہے تو کوئی یہ ہے تو وہ ہے. جب آپ برادریوں میں بڑے ہوتے ہیں نا تو یہ ڈس آرڈر آپ کا بچپن سے بننا ہوتا ہے. امی شروع سے کہتی ہیں نہیں وہاں پہ تیرا ناک کٹ, میری ناک کٹ جائے گی برادری میں, میرے ہر تیسرے دن کوئی فوتگی ہوتی ہے تو شادی ہوتی ہے. پاکستانی یوتھ کا لائف سٹائل ہے یہ, برادریوں کو خوش کرنا. اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو لبرٹی چاہیے نا, پر لگانے آپ نے واقعی پرواز انجوائے کرنی ہے, تو پہلے تو اس برادری کی اس الفاظ اور القاب اور یہ میری امی کا پریشر اور ابو کا پریشر کہ ان کے کزنس تو ان کے چاچا اور ان کی پھپھو اور ان کے پتہ نہیں کون سی جگہ پہ کون سے رشتے دار ہیں تو انہوں نے کیا بات کر دی ہے. ہماری ایجوکیشن, ہمارا مذہب سب سے پہلے, پھر ہماری ایجوکیشن, اور پھر ہمارا فیوچر, ہمارا شوہر اور بیوی, ہمارے بچوں کے نام, ان کے اسکول, سارے کے سارے تو ڈسٹنٹ کزنز ڈیفائن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کہیں پہ بھی ہم اللہ کی ڈیفینیشن لے کے نہیں آتے. سو سب سے پہلے یہ نس کاٹنی پڑے گی ایک ہر مسلمان عورت اور مرد کو. آسان کام ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو آپ کے اوپر کیا پتہ یہی جہاد آیا ہو. ہر ایک کی اپنی اپنی آزمائش آتی ہے. میں نے آپ سے کہا نا ہر ایک کا اپنا اپنا راستہ ہے. کاٹیں اس نس کو. دوبارہ کسی مسلمان یوتھ نے آپ کو کہا تو سب سے پہلے گلا پکڑ لیں کہ یہ لوگ کب سے بتانا شروع ہو گئے کہ تم نے کیا کرنا ہے. اللہ رسول بتاتے ہیں, اطیع اللہ و اطیع رسول ہے. اس کے بعد کہیں کسی جگہ پہ بتا دیں کہ برادری کی سننی ہے تو میں سن لیتا ہوں. جو چیز اللہ کے حکم کے اوپر آپ پوری کر رہی ہیں تو آپ اس کے بعد جو مرضی لوگ کہہ رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں پڑتا ہے فرق, پڑ رہا ہے فرق, ہاں اللہ کی قسم پڑ رہا ہے. تو اسی لیے تو نکلنا ہے اس سے, سب سے پہلے اس حصار سے تو نکلے نا. اسی لیے تو ایسے ایسے نام میں نے لیے, طارق جمیل سے لے کے طارق مسعود تک, سب کو لپیٹ لیا میں نے کہ یہ مجھے پتا ہے اس بات کا کہ طارق جمیل صاحب کو ایک فرقہ کیا کہتا ہے, مجھے پتا ہے مودودی صاحب کو کیا فرقہ, کیا دوسرا فرقہ کیا کہتا ہے, طارق مسعود صاحب کو دوسرا فرقہ کیا کہتا ہے, تو انجینئر محمد علی مرزا کو دوسرا فرقہ. مجھے پتا ہے, مجھے تھنک آئی ایم اے چائلڈ, آئی ڈونٹ نو دیٹ. مجھے بھی پتا ہے کہ ان کے خلاف کیا کیا باتیں ہوتی ہیں, مگر اسی مخالفت کے خلاف اسلام آیا تھا. آپ اوس اور خزرج کی لڑائی پڑھ لیں ایک دفعہ تو آپ کو پتہ چلے یہ کیا 2 روپے کی لڑائی ہو رہی ہے. وہ تو مطلب پوری نسلیں اکھاڑ دینے کی باتیں ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. سو اللہ تعالیٰ نے انہی 2 قبیلوں کے اوپر قرآن پاک کی آیتیں نازل کر کے بتایا کہ تم کتنے بڑے دشمن تھے ایک دوسرے کے خلاف, اور میں نے تمہیں کس طریقے کا بھائی چارہ دیا ہے, تمہیں کتنے قریب کر دیا, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں اوس اور خزرج نے کیا لڑائیاں کرنی تھی. 50 قبیلے ہمارے بنے ہوئے کہ کوئی اس کی پارٹی ہے تو کوئی اس کی پارٹی ہے. یہ توڑنی پڑے گی. وی آر گوئنگ ٹو ہیو ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. دا نیکسٹ اسٹیپ فار یو انم is to come out of this little well which is filled up with tana or question mark. You think it's easy, or especially for a girl? No, it's not easy. But وہی تو کہہ رہا ہوں, جنت اتنی سستی ہے نہیں, تو بالکل سستی نہیں, ٹھیک ہے. وہ لڑائی لڑیں جو آپ کو آپ کے حصے میں آئی ہے. نہیں وہ نیا محاذ نہ کھولیں, یہ آپ کے حصے میں سامنے کا محاذ ہے. سب سے پہلے اتنی طاقت پکڑ لیں کہ آپ کو صرف قرآن پاک کی آواز آتی ہو, لوگوں کی آواز نہ آتی ہو, اور لوگوں کو دعوت دینا شروع کریں گے اس طریقے سے. اب آپ کو آئیڈیل لڑکا ملنا ہے کہ نہیں ملنا, آئی ڈونٹ نو, تو اللہ کو پتا ہے کہ آپ کو کس طرح کا لڑکا ملنا ہے. مگر اگر لوگوں کی سنیں گی تو پھر تو 90% گارنٹی ہے کہ آپ کو آئیڈیل لڑکا نہیں ملنا. اگر اللہ کی سنیں گی تو پھر شاید آپ کو کچھ چانس ہے کہ کوئی معاملہ آپ کا سدھار کی طرف بڑھے. آپ نے ٹھیک ہے, آپ کی عمر اتنی ہے کہ اب آپ شادی کا سوچ رہے ہیں, تو آپ بچوں کا سوچیں گے نا. آپ یہ تو نہیں سوچیں گے اپنا کہ میرا چھوڑنے میرے بارے میں کیا سوچنا ہے. It's irrelevant now. You're too old to be worried about childish stuff.
think about the future of your kids now, inshallah. Okay, and make sure जिस लड़ाई में आप हिस्सेदार बनी है, आपके बच्चे ना हिस्सेदार बन रहे हो, उनकी ताकत आपसे आ रही हो, ठीक है, बचपन से उनको पता हो कि ये इस बारे में फिक्र नहीं करनी है आपने कि कितने लोगों की ओपिनियन आपके बारे में क्या है, ठीक है। आप किसी एक बड़े बंदे के इस चलें दूर को छोड़ें, पुराने को, उनके हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं, अभी सोशल मीडिया पे देख लें, जिसको आप सही समझती हैं ना उसकी वीडियो निकालें और उसके नीचे कमेंट्स पढ़ें आप, ऐसी ऐसी गाली गलोच होगी ना उसके ऊपर, कोई एक भी वीडियो किसी भी तारिक जमील से लेके तारिक मसूद सारा सर्कल लपेटें, नीचे देखें 10% ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे काफिर है, काफिर तू बताएगा मैं, ठीक है। तो वो क्या करे, उनको खुश करना शुरू कर दे, उनके लिए वीडियोस निकालना शुरू कर दे। नो, जब आप मकसद पे आते हैं ना तो आप भूल जाते हैं, आपको याद ही नहीं रहता कि ताने कहाँ से आ रहे हैं, आपको आवाज ही नहीं आती उनकी, ठीक है। सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। आई डू नॉट थिंक कि मैं इसको डाउन कास्ट कर रहा हूँ या अंडर प्ले कर रहा हूँ, कि नहीं, मुझे पता है बहुत बड़ा मसला है, मगर हल आपको अपने आप को ट्यून आउट करके निकलेगा, और ट्यून आउट करने के लिए किसी और चीज को ट्यून करना पड़ता है। इंसानी दिमाग 0 चैनल रखता ही नहीं है, किसी न किसी एक चैनल पे ट्यून होता है। तो अपने आप को उन चीजों में बिजी करें। मैंने आपसे कहा ना, जहां आग लगी है वहां जाएं, आपको ये वाले लोगों की औकात पता चल जाएगी। इस तरह की वैल्यू नहीं है इनकी कि जो फिरके की बातें कर करके आपको बता रहे हो कि नमाज ऐसे पढ़ती है तो ऐसे पढ़ते हैं। अब अब्दुल्ला बिन जुबैर हाथ खोल के नमाज पढ़ते थे, क्या कहूं मैं, आप आखिरी साहबी नबी सलाम को नहीं देखा उन्होंने, वो हाथ खोल के नमाज पढ़ते थे। बताएं मैं क्या करूं देवबंदियों अहले हदीसों के साथ, ठीक है, मैं ऐसे नमाज पढ़ता हूं, आप समझते हैं मुझे नहीं अहले हदीस कहता कोई, या मैं तो अहले हदीस नहीं हूं। यू थिंक इट मैटर्स के लोग क्या कह रहे हैं, मगर मैं अपनी मिसाल दूंगा, आप कहेंगे सर आप एक जाले आदमी हैं, बल्कि आप तो आदमी हैं, आपको तो शायद मसला ना होता हो। खुदा की कसम आदमियों को ज्यादा मसला है, इतनी कमजोरी आ गई आदमी में। आदमी भी सोचना शुरू हो गया कि लोग क्या कहेंगे। पहले ये कभी हो ही नहीं सकता था कि आदमी अपना डिसीजन लेता हो। आज कोई ऐसा आदमी नहीं बचा जो अपना डिसीजन लेता हो। जब बेस्ट केस सिनेरियो में बीवियां डिसीजन लेती हैं उनके, इतना कमजोर हो गया आज का आदमी, खुद डिसीजन ही नहीं लेता होता। सो it's a strength that God has given you. Utilize the strength. Okay, play the hard game now. It's a hard game, शक में मत रहिएगा, मगर अल्लाह आपके साथ है।